بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نومیر کا سبق نمبر 35۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے حروف غیر املا کی 7ویں قسم جس کا نام ہے حروف استفہام۔ انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے جس کا نام ہے حرف ردا۔ امید ہے کہ آگے بھی پڑھیں گے جس کا نام ہے تنوین۔ ہو سکتا ہے آگے بھی پڑھے جس کا نام ہے نون تقید۔ ہو سکتا ہے ابھی جو سبق پڑھنے لگے اس میں 4 قسمیں پڑھیں، 7ویں کا نام ہے حروف استفہام۔ جی توجہ سے سننے والی بات ہے، نومیر میں حروف استفہام 3 لکھے ہوئے ہیں۔ ایک لکھا ہوا ہے حمزہ، ایک لکھا ہوا ہے حال، ایک لکھا ہوا ہے ما۔ کتنے لکھے ہوئے ہیں؟ کون کون سے؟ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاتب سے صاحب ہو گیا، یہ جو ما ہے نا یہ حرف استفہام نہیں ہے۔ جی سننا لفظ میرے، ما استفہامیہ ہے لیکن حرف استفہام نہیں، اسم استفہام۔ حرف استفہام 2 ہیں، حمزہ اور حال۔ یہ حرف استفہام نہیں ہے، اسم استفہام ہے۔ جی یاد ہوا ہے کہ نہیں یاد ہوا؟ ہاں تو آپ اگر کچھ ماتن یعنی مصنف نومیر رحمۃ اللہ علیہ کو بچانا چاہتے ہیں اعتراض سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہیں 2 ہی۔ ہوا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ سیڈ لے رہے آپ کہ ایک امام قطرب ہیں، انہوں نے نقل کیا ایک حرف استفہام ال ہے، ال فعلتا۔ یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ کہے ال فعلتا، یعنی تو نے کام کیا، لیکن کاتب نے ال کی جگہ پہ ما لکھ دیا، تھا ال اور لکھ دیا ما۔ جی یاد ہوا ہے؟ جن نحویوں نے 2 کہا ان کے نزدیک ایک یہ ہے اور یہ تو یہ ایک ہی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ال اصل میں حالی تھا۔ دوبارہ حروف استفہام مشہور یہ ہے کہ 2 ہے، حمزہ اور نومیر میں کتنے لکھے؟ 3، حمزہ حال ما۔ سوال ہے ما تو حرف استفہام ہے ہی نہیں، ما استفہامیہ ہے لیکن اس میں استفہام، تو نومیر میں پھر اس کو حرف کیوں کہا؟ اس کا جواب آپ بچا سکتے ہیں صاحب نومیر کو کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا، آپ نے یہ لفظ کہ ال فعلتا کیا کہا؟ اب لکھنے والے نے صاحب نومیر نے تو یہ لکھا تھا لیکن لکھنے والے نے اس کی جگہ ما لکھ دیا، یہ کاتب سے صاحب ہوا۔ ال کی جگہ کیا لکھ دیا؟ اچھا پھر تو 3 بن گئے، حمزہ حل ال۔ تو جنہوں نے 2 کہے ہیں جواب یہ ہے بھی جنہوں نے 2 کہے ہیں انہوں نے کہا یہ اصل میں یہی تھا، ال اصل میں ہاں، یہ جو حمزہ ہے اس کو خلاف قیاس ہاں کو خلاف کیا کسے بدلا؟ حمزہ سے۔ جی سمجھ آیا؟ تو میں نے حروف استفہام کے بارے میں پڑھا دیا، بقایا ان کے بارے میں کچھ باتیں ہیں بڑی کتابوں میں، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں حمزہ آتا ہے حال نہیں آتا، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں حال آتا ہے حمزہ نہیں آتا۔ جی وہ بڑی کتابوں میں ہے۔ حرف ردا کیا ہے؟ جی حرف ردا، ردا کا معنی ہوتا ہے روکنا، چونکہ متکلم اس کے ذریعے روکتا ہے مخاطب کو کلام کرنے سے۔ سننا، کبھی ایک ہی بندہ متکلم بھی ہوتا ہے مخاطب بھی ہوتا ہے لیکن حیثیت بدل جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ فلانا ایسا ہے تو آپ آگے سے کہتے ہیں کلا، کیا کہتے ہیں؟ کلا۔ اب وہ پہلے متکلم تھا لیکن جب آپ نے اس کو کہا کلا، اب وہ تمہارا مخاطب بن گیا، آپ نے سنا ہی نہیں۔ پہلے وہ بات کر رہا تھا کسی کے خلاف، آپ کے دوست کے خلاف، آپ نے باتیں سن کے فوراً کیا کہہ دیا؟ کلا، یار میرا دوست ایسا نہیں ہے، یا تو ایسا نہ کہہ، یار میرے دوست کے بارے میں ایسا نہ کہہ، کلا ایسا نہ کہہ، رکا۔ پہلے وہ متکلم تھا لیکن جب آپ نے کلا کہا تو وہ کیا بن گیا؟ مخاطب بن گیا۔ تو حرف ردا کے ذریعے متکلم جو پہلے تھا اب آپ کا کیا بن گیا؟ مخاطب، اس کو کلام کرنے سے روکا جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ۔ اس کا مفہوم یہ ہے جب بندے پہ اللہ اس بندے کو آزماتا ہے، اللہ اس کا رزق تنگ کرتا ہے، آگے سے بندہ کہتا ہے مجھے میرے رب نے ذلیل کیا،
تو اللہ فرماتا ہے کلا، کوئی انسان یہ بات نہ کر. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آگے سننا، یہ جو کلا کا معنی ہے روکنا. کیا کرنا؟ روکنا. کس بات سے؟ جو تو بات کر رہا ہے ایسی بات نہ کر. کبھی یہ آتا ہے اس وقت جب کلا خبر کے بعد آئے، کبھی کلا امر کے بعد بھی آتا ہے. امر کے بعد آپ کسی کو کہو کہ گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، وہ آگے سے کہ کلا، اب یہ مجھے نہیں روک رہا بلکہ وہ آگے سے اس کام کی نفی کر رہا ہے، میں نے نہیں کھڑا ہونا. کبھی کلا نفی کے لیے آتا ہے. آپ کسی کو حکم دو، امر کا صیغہ بول لو، گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، آگے سے وہ کیا کہ کلا، اس کا معنی میں کھڑا نہیں ہوں گا. تیسرا، کبھی کلا حقاً کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے سورۃ التکاثر میں ہے، سورۃ النبا میں ہے کلا سوف تعلمون. یہاں کلا روکنے کے لیے نہیں، یہاں کلا فعل کی نفی کے لیے نہیں، یہاں کلا حقاً کے معنی میں بے شک. الحمدللہ میں نے حروف استفہام اور حرف ردا کے بارے میں پڑھ دیا. آگے جی تنوین کیا ہے؟ تنوین. اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ لفظ تنوین، کون سا لفظ؟ لفظ تنوین کلام عرب میں استعمال ہی نہیں ہوا. جی لفظ تنوین، یہ والا لفظ کلام عرب میں استعمال نہیں ہوا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو صرف و نحو والے علماء ہیں نا، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. تنوین نون سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے نون داخل کرنا. اس کا معنی کیا ہے؟ نون داخل کرنا. جی آگے جا رہا ہوں، تنوین کی تعریف پڑھنے لگا ہوں. تنوین وہ نون ہے جو وضع کے اعتبار سے ساکن ہو. تنوین وہ نون ہے جو وضع کے اعتبار سے، اور کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کے بعد واقع ہو. کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کے بعد واقع ہو، اور یہ فعل کی تاکید کے لیے نہیں ہوتا. لکھنے میں آپ کو نظر آئے گا. کس ہے؟ لکھنے میں نظر آئے گا. مثال کے طور پہ احدن، آپ تو ایسے پڑھتے ہیں نا، لکھے ایسے ہوتا ہے، آپ اس کو یوں لکھے احدن. کیا؟ احدن. یہ تنوین وہ نون ہے جو وضع کے اعتبار سے ساکن ہے اور کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کے بعد ہے، اور فعل کی تاکید کے لیے نہیں. جب یہ کہا نا فعل کی تاکید کے لیے نہیں، تو اس سے نون تاکید خفیفہ نکل گیا. آپ نے سنا نہیں ہے. پاجی سمجھ آئی ہے؟ اور جو یہ کہا کہ وضع کے اعتبار سے، کیا کہا؟ وضع کے اعتبار سے. سمجھ آئی؟ اگر کسی پہ حرکت آ جائے، قل هو اللہ احد نلہ الصمد، نلہ، تو ہم کہیں گے وضع کے اعتبار سے وہ ساکن تھا. وہ جو حرکت کسرہ آئی ہے وہ عارضی ہے. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ احد نلہ، یہ جو نون آپ کہتے ہیں تنوین نون ساکن ہوتا ہے، تو احد نلہ یہ تو کسرہ آ گیا، تو ہم کہیں گے وضع کے اعتبار سے ساکن ہے. کس کے لحاظ سے؟ یہ جو کسرہ آیا یہ تو عارضی ہے. تنوین کی مشہور 5 قسمیں ہیں. کیا کہا جی؟ پہلی قسم کا نام ہے تنوین تمکن، دوسری کا نام ہے تنکیر، تیسری کا نام ہے عوض، چوتھی کا نام ہے مقابلہ، پانچویں کا نام ہے ترنم. تمکن، تنکیر، عوض، مقابلہ، ترنم. تنوین تمکن وہ تنوین ہوتی ہے جو اسم کے مورب ہونے پر دلال کرے. آپ نے سنا نہیں؟ جو اسم کے، جی یاد ہوا ہے، جو اسم کے، اور کئی میرے خیال میں اس کو یہ بھی کہتے ہیں جو اسم کے منصرف ہونے پہ دلال کرے. جو زیدن کے آخر میں جو تنوین ہے یہ تنوین تمکن ہے. یہ تنوین تمکن ہے. جی میں نے تمکن کی 2 تعریفیں پڑھی، جو اسم کے مورب ہونے پہ دلال کرے، جو اسم کے منصرف. آگے جا رہا ہوں، تنوین تنکیر. کیا؟ تنوین تنکیر. سننا، وہ تنوین ہے جو اسم فعل کے آخر میں آتی ہے. کیا؟ اور اس کے نکرہ ہونے پہ دلال کرتی ہے. اس کی مثال جو مشہور ہے وہ یہ ہے سہن. کیا؟ سہن. یہ اسم فعل ہے جس کا معنی ہے اسکت. کیا معنی ہے؟ یہ اسم فعل امر کے معنی میں ہے، اس کے آخر میں تنوین آئی، اور یہ تنوین اس کے نکرہ ہونے پہ دلالت کر رہی ہے. اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اسکت سکوتم ما فی وقت ما. اس کا معنی کبھی تو چپ کیا کر. کیا معنی ہے؟ کبھی تو چپ کیا کر. یہ نہیں اب چپ کر، اگر اب کہہ دیے تو معرفہ ہو گیا. کبھی تو چپ کیا کر یہ نکرہ ہے. اور اگر آپ اس کو، یہ اسم فعل کو تنوین کے بغیر یوں پڑھتے سہ،
اب یہ معرفہ ہے. اب اس کا معنی ہے اسکت السکوت الآن، اب چپ کر. کیا معنی ہے؟ پتہ چلا یہ اسم فعل تنوین کے ساتھ نکرہ، تنوین کے بغیر معرفہ. تو تنوین تمکن جو اسم کے معرب ہونے یا اسم کے منصرف ہونے، دونوں طرح کی تعریفیں لکھی. تنوین تنکیر جو اسم فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کے نکرہ ہونے پر. آگے جا رہا ہوں. تنوین عوض جو مضاف پہ آتی ہے، مضاف الیہ کے بدلے. کس پہ آتی ہے؟ لفظ کل پہ جب بھی آپ کو تنوین نظر آئے تو تنوین عوض. یہ جو ہم پڑھتے ہیں ہین اذن، یوم اذن، ساعت اذن، یہ جو اذن ہے یہ تنوین عوض ہے. یوم اذن تنوین عوض ہے، ہین اذن تنوین عوض ہے. اصل میں تھا یوم اذا کان کذا، وہ کان کذا مضاف الیہ تھا، اس کو حذف کیا، اس کے بدلے اذا پہ تنوین آ گئی. یہ تنوین عوض ہے. تنوین مقابلہ یہ جمع مؤنث سالم پہ آتی ہے. تنوین مقابلہ جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلہ. مسلماتن، مومناتن، قانتاتن، یہ تنوین اس کا نام ہے مقابلہ. آخری ہے تنوین ترنم، یہ مصروں کے شعروں کے آخر میں آتی ہے. جو شعر عربی میں ہوگا آخر میں جو تنوین آئے گی مصرے کے آخر میں یا پورے شعر کے آخر میں، اس کا نام ہے تنوین ترنم. 5 قسمیں ہیں، آخری کو چھوڑ کر ترنم کو پہلی 4 اسم پہ آتی ہیں. تمکن اسم پہ، کس پہ؟ کون سے اسم؟ معرب کہہ لو یا منصرف کہہ لو. تنکیر اسم فعل پہ، کس پہ؟ جو اس کے نکرہ ہونے پہ. عوض مضاف پر، مقابلہ جمع مؤنث سالم پر. توجہ ہے. اور جو تنوین ترنم ہے وہ اسم فعل حرف سب پہ آ جاتی ہے. کیا کہا؟ لیکن پہلی 4 صرف کس پہ آتی ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مبنی پہ تنوین کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا تنوین کی 5 قسمیں ہیں، ترنم چھوڑ بقایا 4 میں سے کوئی بھی مبنی پہ نہیں آتی، کیونکہ چاروں کی چاروں خاص ہے. مقابلہ صرف جمع مؤنث سالم پہ. سنا ہی نہیں. اور تنوین عوض مضاف پہ آتی ہے، اور تنوین تنکیر یہ اسم فعل پہ آتی ہے. یعنی یا زید جو مبنی ہے، لا راجل جو مبنی ہے، اس پہ کوئی تنوین نہیں آئے گی کیونکہ چاروں کی چاروں خاص ہیں. لا راجل یا زید اس پہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ وہ جو 4 تنوین وہ خاص ہے، اور جو 5ویں وہ بھی اس پہ نہیں آئے گی. وہ شعروں کے آخر میں آتی ہے، مصروں کے آخر میں آتی ہے. بڑا مشہور شعر ہے، اکل اللوم آذل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا. صرف زبانی اکتفا کرو. اکل اللوم، کیا؟ چلو کیا پڑھائی دیتا ہوں. یہ لفظ ہے اکلی، کیا؟ لوما آزیلا. یہ آزیلا اس کی محبوبہ کا نام ہے. اصل میں تھا آزیلا تو، کیا نام تھا؟ اسے پہلے یا مقدر ہے، حرف ندا. کبھی کبھی حرف ندا مقدر ہو جاتا ہے. ربنا لک الحمد، ربنا سے پہلے یا مقدر. السلام علیکم ایھا النبی، یا مقدر. سونے نہیں رہے آپ، اس سے پہلے یا مقدر ہے. آزیلا تو تھا، تو آزیلا کیسے بنا؟ منادہ مرخم. کیا بن گیا؟ آخر سے تا حذف کر دی. تو اب ایک اور بتاؤں، آزیلا بھی پڑھ سکتے، آزیلو بھی پڑھ سکتے. اپنی محبوبہ کو کہتے ہیں اے میری محبوبہ آزیلا اکل اللوما. کیا کیا کہتے ہیں؟ اے میری محبوبہ، بولو کیا کہتے ہیں؟ اکل اللوما. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ سننا، یہ حمزہ ہے شروع میں. سن، باب افعال کا حمزہ کبھی کبھی سلب کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے اکل اللوما، تو ملامت نہ کر. منو جہان نہیں ہے پنجابی کو کہتے، لوگ کہتے ہیں پنجابی نہ بولا کرو. کہتے ہیں اے میری محبوبہ مجھے کہتی ہے کہ میں تجھے چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے پڑ گیا ہوں، مجھے ملامت نہ کر. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یا مطلب ہے کہ میں تیرے جھوٹا ہوں یا سچا ہوں، جیسا بھی ہوں، مجھے ملامت نہ کر. اکل اللوما، ملامت نہ کر اے عازلہ. وقولی،
کیا اور تو کہہ دے نا ان اصبت لقد اصابن، اگر میں سچا تو کہہ دے میں سچا ہوں جی، اگر میں تیری محبت میں سچا ہوں تو کہہ دے میں سچا ہوں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ہمارا مقصد ہے والعتابن، اس کا عطف ہے لوم پہ، اس کے آخر میں تنوین آئی، اور لقد اصابن، اصابن کے آخر میں تنوین آئی، اصابن، اصابہ فعل ہے ماضی ہے، آخر میں تنوین آئی، اور والعتابن اسم ہے، اور پھر الف لام والا، کون سا الف لام؟ والعتابن کون سا اسم ہے؟ تنوین ترنم آ گئی، لقد اصابن ماضی کا صیغہ، آخر میں تنوین ہے۔ تو الحمدللہ تنوین کی 5 قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ آج کے سبق میں ہم نے حروف استفہام، حرف ردع اور تنوین الحمدللہ پڑھ لیے۔